watching Chowori Tour Guide channel, Tourist Information Center. For interesting and informative videos, please subscribe our channel. Thanks. Assalamualaikum friends. اس وقت میں اپنے بائک پر اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہوں. ساری دنیا حیران تھی کہ یہ بائک یہاں پر کس طرح آ گیا. حالانکہ میرے وادی کاغان میں سب سے اچھے دوست سفیر بھائی مجھے اگلے دن ملے تو وہ بھی اس بات پر حیران تھے. ساری دنیا کہہ رہی تھی بائک نہیں جائے گا. صرف متی اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا بائک نکل جائے گا. اسی بنا پر میں چند دیگر بائکرز کو بھی ساتھ لے آیا تھا، جن میں سیالکوٹی منڈا اور بنو کے کچھ بائکرز تھے. اور اللہ رب العزت نے اپنا خاص کرم فرمایا اور میری طرح وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ گئے. جی فرینڈ، اور یہ ہے فرید آباد. یہاں پر ہوٹل، ریسٹورنٹ اور اس کے علاوہ بنیادی مرکز صحت بھونجا، اس کا پرانا نام بھونجا ہے. اور یہ ہے بائک میکینک، اور اس کے علاوہ یہاں پر جیپوں کا میکینک بھی ہے. سادہ ہے وہ دوسری گاڑیوں کی میکینزم بھی کرتا ہوگا. اور یہ ہے جامع مسجد فرید آباد. یہاں سے ایک راستہ اوپر جا رہا ہے. میرے دوست ہیں عزیز صاحب، مینیجر ہیں ناران میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ادھر بڑے خوبصورت میدان ہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر. تو انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، کسی دن وہاں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جی، اور یہ عزیز بھائی کے نام پہ ایک جنرل اسٹور بھی ہے. اور یہ راستہ جا رہا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں وسیع و عریض میدان ہے. یہ بلند و بالا اور سرسبز و شاداب چوٹیاں بڑا پیارا منظر پیش کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں رونق کریانہ اینڈ جنرل اسٹور. واہ کیا نام ہے بھائی. ایک اچانک چبل کباب والے بھی ہیں ناران میں، ان کی میں کوریج نہیں کر سکا، ان کی ویڈیو نہیں بنا سکا، میری طبیعت خراب تھی. یہ میرا فیوریٹ ویو، یہ جو نالا آ رہا ہے. اور یہ ہے بدر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ. اندر کے ویو میں دکھاتا ہوں. یہ ان کا ہال ہے، اور کیا ہی حال ہے، بڑا اچھا حال ہے. ادھر دیکھتے ہیں باہر کیا سین ہے. واو، یہ لگتا ہے ٹراؤٹ فش فارم تھا کوئی. اور یہ فرید آباد کا نالا آ کے دریا کنار سے بغل گیر ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن سامنے پتھروں کا سین، واو کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. اور شکران یہاں سے 50 کلومیٹر کا بورڈ لگا ہوا ہے. اور یہاں پر رہائش کی اچھی سہولت بھی دستیاب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، روز ویلٹ ہوٹل امریکی صدر کے نام پر بنایا گیا ہے، روز ویلٹ ہوٹل. اور یہاں آپ کی سہولت کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن بھی موجود ہے. اگر آپ اپنی کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی چیز ہے یہ. اور اسی بائک میکینک شاپ میں ٹائر شاپ بھی ہے، یعنی پنکچر بھی لگا سکتے ہیں. اور یہ ہے میرا فیوریٹ سین فرید آباد میں. میرا فیوریٹ سین، بڑا پیارا منظر پیش کر رہا ہے یہ فرید آباد نالا. اور بائیں طرف دیکھیں آپ اسٹیپ ماؤنٹینز. واہ کیا بات ہے یار. اور یہ موڑ مڑنے کے بعد آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اپنی سپیڈ کو بہت زیادہ سلو رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو موڑ ہے وہاں پر کوئی سیفٹی وال نہیں ہے جس سے دریا میں گرنے کا خطرہ ہے. اس لیے محتاط رہیں پلیز. اور سین واقعی کچھ اس طرح ہے فرینڈس. دریا کنار، فرید آباد نالا، اور یہ پرانا پل دیکھیں آپ. ہے تو یہ بڑی پیاری کنسٹرکشن، لیکن افسوس کہ اس کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہو چکی ہیں. اگر ان کی کیئر نہ کی گئی تو یہاں بھی مانڈری والا حساب ہوگا. پیشے خدمت ہے شینو اور اس کا پیٹرول پمپ. بالاکوٹ یہاں سے 37 اور مانسیرا 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ ہے شینو کے مشہور زمانہ فش فارمز اور ان کے پس منظر میں مانور پیک. مانسیرا اور بالاکوٹ کے درمیان 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. شینو میں پیٹرول پمپ ہے اور اس کے علاوہ دیگر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ موجود ہیں. اور یہ جگہ ہے فرینڈس جہاں گرمی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیاں نیچے گر جاتی ہیں. اس لیے یہاں پر اپنی سپیڈ سلو رکھیں. اور یہ ہے ملکنڈی، جہاں کسی زمانے میں سیاحوں کا بہت بڑا رش ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ آج یہ ویران پڑی ہے. بھوک، بیماری، کمزوری، نیند کی کمی اور دیگر کئی مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے یہ سفر اپنے انجام کو پہنچا. لیکن اس میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ مانڈری میں سیلاب کیوں آیا، مانڈی کا پل کیوں ٹوٹا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2022 میں جب یہاں پر سیلاب آیا تھا تو کافی سارا ملبہ اس کے ساتھ اس سال کی طرح اس وقت بھی آیا تھا. اور چائنا والوں نے یہ ملبہ اٹھانا شروع کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ملبہ ہم فروخت کریں گے، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا. اور افسوس کہ نہ یہ ملبہ ان لوگوں نے فروخت کیا نہ یہاں سے اٹھایا.
جس کی وجہ سے ملبے کی تہ اونچی ہو گئی تھی اور گہرائی کم ہو گئی تھی۔ جب 2024 میں یعنی اس سال یا آج سے 2 ہفتے قبل جب دوبارہ طغیانی آئی تو وہ چونکہ گہرائی کم تھی اس لیے اس کی تہ پل کے اوپر سے گزر گئی اور پل کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اگر وہ ملبہ اٹھا لیا جاتا تو آج ہزاروں افراد کو پریشانی نہ ہوتی، کئی قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہوتا، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالی نقصان بھی نہ ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ملبہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ KDA کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا مقامی انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس سارے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اہم سوال یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ فرما رہی تھیں، ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر ہم نے 54 پائپ ڈالے ہیں، جبکہ نالے کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مانور نالے کی، اس میں 8 پائپ ڈالے گئے یا 10 پائپ ڈالے گئے، مجھے لگتا ہے 8 ہے شاید۔ تو وہاں جہاں 8 پائپ کی جگہ وہاں 54 پائپ کس طرح ڈال دی گئی، اس بارے میں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ سیاحوں سے کروڑوں یا شاید اربوں روپے کا ٹیکس لینے کے باوجود یا اس کے بدلے میں سیاحوں کو رزلٹ میں کیا صلہ دیا جاتا ہے، کیا سہولت فراہم کی جاتی ہے؟ سیاحوں سے اربوں روپے کا ٹیکس وصول کرنے کے بعد ان کو صلے میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ میری نظر میں تو انہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ کئی مقامات پر سیفٹی والز بھی نہیں ہیں، اور بالا کوٹ سے 16 کلومیٹر آگے جو ون وے ہے چھوٹا سا، اس کے لیے بھی کوئی کاشن بورڈ نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا سیاحوں کی گاڑیاں غلط ٹریک پہ چڑھ گئی تھی۔ یہ تو مون ریسٹورنٹ والوں کا بھلا ہو کہ انہوں نے کاشن بورڈ لگا دیا، اور ایک اور خطرناک موڑ ہے لوہار بانڈا کے بعد، وہاں کے بارے میں بھی میں نے کہا ہے۔ اس طرح کئی گاڑیاں نیچے گر جاتی ہیں، کوئی کاشن بورڈ نہیں ہے، اور یہ گوبیز اور ڈیزل جو پینٹس والے ہیں وہ بورڈ وغیرہ لگا رہے ہیں، اور کئی جگہ پر فاصلے بھی غلط لکھے ہیں۔ چلے وہ کوئی بات نہیں، یہ وہ معمولی مسئلہ ہے، وہ بھی خیر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اہم مسائل یہ ہیں، جو بڑے بڑے نالے ہیں، ناران سے 5 کلومیٹر پہلے ایک نالہ ہے چٹا کٹھا، اس میں دیکھیں کہ گاڑیوں کو کتنی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس سے 5 کلومیٹر پہلے چائنا والوں نے ایک پل بنا دیا ہے اسی طرح کے نالے پر۔ اگر وہ بنا سکتے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ حالانکہ وہ ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوئے ہیں، وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر بٹا کنڈی کی طرف جائیں تو بٹا کنڈی سے 3 کلومیٹر آگے ایک اس سے بھی بڑا نالہ موجود ہے، اس کی ویڈیو بھی کئی بار بنا کر میں نے شیئر کی ہے کہ اس نالے سے اگر 100 فٹ پہلے ایک پل بنا دیا جائے تو وہ نالے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں کئی بار بائکس پانی میں بہہ کے چلی جاتی ہیں اور گاڑیوں کے ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ تو ایسے مسائل کا تدارک کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا یہ سیاحوں سے دشمنی کی جا رہی ہے کہ وادی الائی کی طرح یہاں کے سیاستدانوں نے بھی سیاحوں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اور اب اس مسئلے کا واحد حل وادی کاغان سے الائی کے راستے بشام تک ایک روڈ بنانے کا ہے، جس کا وعدہ عمران خان نے بھی کیا تھا۔ عمران خان نے وادی الائی کے ٹور کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ میں الائی سے بشام تک نئی سڑک بناؤں گا۔ میرے خیال کے مطابق یہ سڑک کم از کم 50 سال پہلے بنی ہے، یا پاکستان سے بھی شاید پہلے کی ہے۔ تو عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا، امید ہے کہ علی امین گنڈاپور اس کی تکمیل ضرور کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ وادی الائی اور وادی کاغان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے، جبکہ وادی سوات کالا میں سڑکوں کے جال بچھا دیے گئے ہیں، اور یہاں پر جھیل سیف الملوک تک کوئی سڑک تعمیر نہیں کی گئی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹورسٹ جہاں سفر کرتے ہیں وہ ناران سے جھیل سیف الملوک تک کا سفر ہے، لیکن افسوس کہ وہاں بھی سڑک نہیں بنائی گئی، جو کہ وادی کاغان کے سیاستدانوں کی عوامی خدمات پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تاہم صدر ہوٹل ایسوسی ایشن وادی کاغان سیٹھ محت اللہ کی خدمات، بلکہ تاریخ ساز خدمات قابل تحسین ہیں۔